گڈ مارننگ ایوری ون. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل سردار جی انگلش لینگویج کنسلٹنٹ میں خوش آمدید. آج کا ہمارا جو ویلاگ ہے وہ ہے ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ کے بارے میں. گرامیٹیکلی رولز میں یہ بہت اہم ہے اور انگلش لینگویج کو سمجھنے کے لیے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچز پہ گریپ ہونی بہت زیادہ ضروری ہے. تو پہلا ہمارا ہے جی، ہم نے کمپیریٹیو لکھے ہیں، پیرالل اس لیے لکھے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. ڈائریکٹ اسپیچ میں ہم جو اسپیچ کرتے ہیں اس میں کوشش کرتے ہیں کہ جو بولنے والے کے ایگزیکٹ وہی ورڈز ہیں، وہی ٹینسز ہیں، ان کو ہم مینٹین رکھیں اور اسی کو آگے چلائیں. تو عام روزمرہ بات چیت کے لیے ڈائریکٹ اسپیچ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. ہم نے کچھ لین دین کرنا ہے، کوئی بات چیت کرنی ہے، کسی کے پاس اپالوجائز کرنا ہے، کسی پاس تعزیت کے لیے جانا ہے، مبارکباد دینی ہے، تو ڈائریکٹ ورڈ اور وہی اسی ٹائم کے سینٹینسز استعمال کرنا ہی ٹھیک ہوتا ہے. اور استعمال بھی اسی طرح ہوتے ہیں جیسے کہ ہم اگر اس کو انگلش میں لے کر جائیں گے تو ڈائریکٹ اسپیچ، انڈائریکٹ اسپیچ quoting the exact word of speaker, often enclosed in quotation marks, commas, inverted commas close. Indirect speech retain the original speaker's exact word, making clear and emphasize what you want to say. اس لیے اگر ہم ایگزامپل میں آئیں گے تو he said I am going to gym. میں جم جا رہا ہوں. I am going to gym. She said she is going to school. وہ کہتی ہے کہ میں اسکول جا رہی ہوں. تو ایگزیکٹ وہی ورڈ، وہی ٹینسز، وہی زمانہ، میں جا رہی ہوں، میں جا رہا ہوں. تو ایگزیکٹ وہی ورڈ جو ہے ہم نے اس میں کوڈ کیے ہیں. تو ڈائریکٹ اسپیچ جو ہے وہ روزمرہ کی عام بات چیت میں، عام گپ شپ میں ڈائریکٹ اسپیچ ہی انوالو ہوتی ہے. جب ہم ڈائریکٹ اسپیچ کو، ٹینسز کو، انہیں کو استعمال کرتے ہیں. اس میں بہت کروشل جو رول ہوتا ہے وہ کاماز کا ہوتا ہے، ایکسکلیمیشن مارکس کا ہوتا ہے، انورٹڈ کاماز کا ہوتا ہے. تو اسی کے اگینسٹ ہم اگر انڈائریکٹ اسپیچ کو لیں گے تو آلسو ہم جیسے ہم جاتے ہیں انڈائریکٹ اسپیچ کو آلسو کالڈ ایز اے رپورٹڈ اسپیچ. اس کو ہم رپورٹڈ اسپیچ بھی کہہ سکتے ہیں انڈائریکٹ اسپیچ کو. اور نارملی بہت فیمس ہے یہ. اور اس کو انڈائریکٹ اسپیچ میں ہم ٹینس کو اور ورڈز کو نارملی چینج کر دیتے ہیں. ایگزیکٹ اور اوریجنل ورڈز نہیں رکھتے بلکہ جو اسپیکر کے اوریجنل ورڈز ہیں ان کو چینج کر دیتے ہیں. زمانہ جو ان کا چل رہا ہوتا ہے، ٹینسز چل رہے ہوتے ہیں، ان کو چینج کر دیتے ہیں. یہ لینگویج نارملی اکیڈیمک لینگویج کے لیے، کورٹس کے لیے، لائرز پروسیڈنگس کے لیے، ان کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. نارملی لیگل لینگویج میں انڈائریکٹ اسپیچ کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. Also, indirect speech, also called reported speech, summarizes what someone has said without using exact words, tenses, verbs. It requires changing in pronoun, verb, tenses. یہ جس طرح میں نے ارلیئر آپ سے بات کی وہی آ گیا، نون، پروناؤن اور ہر چیز میں he said that. اسی کو ہم کریں گے تو he said I am going to gym. He said that he was going to gym. جیسے یہاں اس کی جگہ واز آ گیا اور آئی کی جگہ ہی آ گیا. ہی واز گوئنگ ٹو، جیسے آئی ایم ہے وہاں ہی واز آ جائے گا. ہی واز گوئنگ ٹو جم. سیکنڈلی ہمارا پورشن ہے شی سیڈ شی از گوئنگ ٹو اسکول. وہ کہتی ہے کہ میں اسکول جا رہی ہوں. اس کو ہم اگر انڈائریکٹ اسپیچ میں لائیں گے تو ٹوٹلی چینج ہو جائے گا، لیکن تھیم وہی رہے گا، سمری وہی رہے گی، جو کچھ ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہی ہوگا. شی سیڈ دیٹ. وہ کہتی ہے کہ شی واز گوئنگ ٹو اسکول. شی از، شی واز. وہ یہ جو پریزنٹ ہے وہ پاسٹ میں چلا جائے گا. تو آج کا ہمارا جو یہ ہے ویلاگ وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ کے بارے میں ہے. اس کو ہم اور سمرائز، اس پہ تھوڑا سا اور کام بھی ہم کریں گے. ان شارٹ رکھنے کے لیے، سمرائز کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہے کہ اس میں ایگزیکٹ ورڈ، ایگزیکٹ ٹینس، ایگزیکٹ ورب ہم رکھتے ہیں ڈائریکٹ اسپیچ میں. جیسے کہ ہی سیڈ آئی ایم گوئنگ ٹو جم. وہ کہتا ہے کہ میں جم جا رہا ہوں. تو انڈائریکٹ اسپیچ اس سے تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا، جس کو ہم آلسو رپورٹڈ اسپیچ بھی کہتے ہیں. اس میں ہم ایگزیکٹ ورڈ نہیں رکھتے، ٹینسز نہیں رکھتے،
یہ نارملی ایکڈیمک لینگویج، ایکڈیمک یوز کے لیے، لیگل لینگویج کے لیے، ان چیزوں کے لیے مور ریلائبل کرنے کے لیے، جیسے میڈیا کی لینگویج بھی نارملی انڈائریکٹ ہوتی ہے، اس میں چارم کرنے کے لیے، اس کو مور اٹریکٹیو کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے. تو اس کو ہم اگر یہاں جیسے آئی ایم ہے تو ہی واز ہو جائے گا، شی از ہے تو شی واز ہو جائے گا، پریزنٹ سے پاسٹ میں چلے جائیں گے. تو یہ تھا جی ہمارا آج کا ویلاگ. ہم نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. امید ہے آج کا ویلاگ آپ کو پسند آئے گا. ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ.